شاکر آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام شیخ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال تراویح کے متعلق تھا. جیسے کہ وہ والی حدیث بھی ہے کہ من قام مع الامام حتی ینصرف. تو جیسے کہ اب جو ہے ہم حنفی علاقے میں رہتے ہیں تو وہاں 20 رکعت ہوتی ہے. تو کیا ہمیں پوری 8 رکعت پڑھ کے نکل جانا چاہیے یا پھر پوری 20 رکعت نماز پڑھے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے کیا بہتر ہوگا شیخ؟ بہتر یہی ہے کہ آپ 8 رکعت پڑھ کے نکل جائیے، اور 8 رکعت پڑھ کر نکلنے کے لیے آپ کے پاس شرعی عذر موجود ہے، اور وہ شرعی عذر یہ ہے کہ وہ امام سنت کی مخالفت کر رہا ہے. اگر وہ سنت کی مخالفت نہیں کرتا تو آپ آخر تک کھڑے ہوتے، لیکن وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے اس لیے آپ نکل رہے ہیں. آپ اس لیے نہیں نکل رہے ہیں کہ آپ کو جلد بازی ہے یا آپ کو نہیں پڑھنا ہے، آپ اس لیے نکل رہے ہیں کہ آپ وہاں پر سنت کی مخالفت کی جا رہی ہے، اس لیے آپ نکل جائیے، انشاءاللہ وہ اجر آپ کو ملے گا. پھر بعد میں کیا وتر میں جوائن کرنا ہے ان کو یا پھر گھر پہ ہی پڑھنا ہے پھر وہ وتر کی نماز؟ اگر آپ آس پاس ہیں تو وتر میں جوائن کر سکتے ہیں، یا گھر پہ جا کے آپ وتر پڑھ لیں. اچھا. اور ایک سوال یہ تھا، یا پھر یہ بہتر یہ ہوگا کوئی شخص اگر آخری عرصے جو ہے نا آخری پہر میں رات کے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ تراویح نہ پڑھ کر اکیلے آخری پہر میں لمبی قیام وغیرہ کرے، یا پھر جو ہے تراویح نہیں جماعت کے ساتھ ہی پڑھے؟ بالکل یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جماعت سے پڑھے، کیونکہ جماعت کی فضیلت زیادہ ہے. جیسے جو جماعت کی فضیلت آپ نے خود بتائی ابھی کہ کتب لہ قیام اللیلہ، پوری رات کے قیام کا اس کو اجر ملتا ہے. یہ اجر اگر وہ تنہا تراویح پڑھے گا تو اسے نہیں ملے گا. تو رات کے آخری پہر کی جو فضیلت آتی ہے بہت ساری احادیث سے، یعنی بالکل تو اگر کوئی فضیلت شخص وہ آتی چاہے. ہے، لیکن یہ والی بھائی اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ پڑھا تو گویا پوری رات قیام کیا، تو کیا پوری رات میں رات کا آخری پہر داخل ہے کہ نہیں؟ جی بے شک. ہاں تو اس میں یہ بھی ہے نا کہ کوئی شخص اگر عشاء کی نماز اگر باجماعت پڑھے پھر فجر کی نماز پڑھے باجماعت تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے. ہاں اس کے لیے بھی فضیلت ہے، لیکن تمام فضیلتیں الگ الگ اعمال کی فضیلتیں الگ الگ ہیں. ایسا نہیں کہ ایک فضیلت آپ کو حاصل ہو گئی تو دوسری فضیلت کی ضرورت نہیں ہے. جی تراویح کی نماز کی الگ فضیلت ہے، آپ کو وہ الگ فضیلت ملے گی. جی شیخ. تو یہ اگر کوئی شخص اگر آخری پہر میں پڑھنا چاہے تو تراویح کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے؟ 8 رکعت وہاں سے پڑھ کے آ گیا تو رات ہاں کے وہ آخری پہر میں وہ اٹھا نفل مطلق پڑھ سکتا ہے. نفل مطلق جس کو کہتے ہیں نفل مطلق پڑھ سکتا ہے. وہ نفل مقید وہ پڑھ چکا ہے، اب نفل مطلق پڑھے گا. وہ تو اس سے سنت کی مخالفت نہیں ہوگی جیسے کہ نہیں 20 بالکل رکعت نہیں، بالکل نہیں. یہ سنت کی موافقت ہے کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات میں نماز پڑھنا چاہتے ہو جتنی نماز پڑھنا چاہتے ہو اتنی پڑھو 2 رکعت کر کے. یہ نفل مطلق کی بات ہے. اور کسی بھی وقت میں نماز پڑھنا ممنوع نہیں ہے، صرف چند اوقات ہیں جن میں نفل پڑھنا ممنوع ہے، باقی آپ جب چاہیں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ بالکل سنت کی موافقت ہے. تو شیخ کی کوئی شخص 8 رکعت کے بعد جو 12 رکعت کو نفل کے طور پر یعنی نفل کی نیت کر کے وہ پڑھ سکتے ہیں مسجد میں جہاں نماز ہو رہی ہے؟ دیکھیے بھائی پھر سے سنیے نفل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. غور سے سنیے، نفل کی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نفل مطلق اور ایک نفل مقید. مطلق کا مطلب وہ کسی تعداد کے ساتھ بدھی ہوئی نہیں ہے، نہ تو کسی وقت کے ساتھ بدھی ہوئی ہے. آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھ رہے ہیں، 6 پڑھ رہے ہیں، رات کے شروع میں پڑھ رہے ہیں، درمیان میں پڑھ رہے ہیں، آخر میں پڑھ رہے ہیں، دن میں پڑھ رہے ہیں، کب پڑھ رہے ہیں کوئی تخصیص نہیں ہے اس کی. یعنی جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اٹھ کر کے نفل پڑھنے لگے، یہ نفل مطلق ہے. نفل مقید کا مطلب وہ کسی تعداد کے ساتھ بدھی ہوئی ہے یا کسی وقت کے ساتھ بدھی ہوئی ہے. جیسے ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی ہوگی، پڑھے ہیں نا؟ جی ابھی وہ نہیں نفل، پڑھا کروں. ہاں کوئی بات نہیں، مطلب عشاء کے بعد 2 رکعت آپ سنت پڑھتے ہیں، وہ نفل مقید ہے. اب اس کو کوئی کہے کہ میں 4 رکعت پڑھوں گا، میں 6 رکعت پڑھوں گا، تو ہم کہیں گے نہیں، یہ سنت کی مخالفت ہے، کیونکہ جو نفل مقید ہے جس تعداد کے ساتھ مقید ہے اسی تعداد کے ساتھ پڑھیے. اب تراویح کی جو نماز ہے یہ نفل مقید ہے 8 رکعت کے ساتھ، اس کو 10 نہیں بنا سکتے، اس کو 8 پڑھنا ہے آپ کو. اب اس کے بعد رات میں آپ جاگے، آپ کا دل کہہ رہا ہے نفل پڑھنے کا، مطلق نفل پڑھنے کا. اب آپ کسی تعداد کی تخصیص مت کیجیے، جتنی آپ کو توفیق ہو 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت اتنی آپ پڑھ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر ابن شاکر.